السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اچھا، آج کی ویڈیو جو ہے اس میں کوئی ہم لیکچر ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ آج میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ آج جو میں کام کر رہی ہوں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی تو بعض اوقات کبھی کبھار ہوتا ہے کہ سستی کی وجہ سے نہ کی جائے، لیکن بعض اوقات اور کمٹمنٹس بھی ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پاتی۔ تو کل میرا جو ہے وہ پیپر ہے پارہ نمبر 4 کے تفسیر کا، تو اور اس کی بھی ایک لمبی کہانی وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ تو مین ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میرا پیپر ہے تو اس کی جو تیاری شاری ہے وہ میں ڈسکس کروں، پیپر پیٹرن وغیرہ ڈسکس کروں، کس طرح سے میرا پیپر آتا ہے، اور موٹیویشن دوں کہ آپ لوگ اس طرح سے تفسیر پڑھیں قرآن کی اور اپنے دین کو خود سے سیکھیں، کیونکہ ہم لوگ وہی سیکھتے ہیں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، جبکہ ہمیں خود اپنے دین پہ ریسرچ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو سٹوری یہ تھی کہ میرے نا کچھ پارے رہتے تھے، آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہے کورس میں سے کچھ پارے رہتے تھے، تو ان میں سے ایسے ہی نا میری بکس میں سے ایک دن نا میرا ایک پارا نکل آیا، پارا نمبر 4، اور وہ پارا اس پہ سے میں نے تقریباً سارے لیکچر لیے ہوئے تھے، بس لاسٹ سے الثلاثہ کے بعد کچھ لیکچرز تھے جو مسنگ تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ میرا جو ہے پارا جو ہے وہ 9th کلاس کا تھا۔ ٹھیک ہے، اور وہ میں بھی آپ کو تصویر دکھاؤں گی اس کی جب وہ نکلا اور میں نے اس کو دیکھا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا ایک پارا کمپلیٹ ہے، کیونکہ میرے 8 پارے رہتے تھے، ان میں سے آپ کو جب ایک پارا ملے کمپلیٹ، بس کچھ رہتا ہو، مطلب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے اس کے اوپر، تو وہ خوشی الگ لیول کی ہوتی ہے۔ تو پھر اس میں خیر وہ چونکہ میں نے آگے والا سارا کور کیا ہوا ہے تو پیچھے والا مجھے اتنا مشکل نہیں ہوا، بس میں نے ایک دفعہ ترجمہ اس کا پڑھ لیا ہے، اور جو تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کو میں ابھی پڑھ لوں گی۔ تو خوشی کی بات یہ تھی کہ مجھے پرانا ملا اور اس میں سارے لیکچر لیے ہوئے تھے، مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اب مجھے دوبارہ یہ لیکچر نہیں لینے پڑیں گے، کیونکہ وہ لیے ہوئے ایک دفعہ۔ باقی جلیلی اپنے سپاروں کو کروں گی، کیونکہ میرا پلان یہ ہے کہ مجھے 3 months آف تھا، جن میں سے 1 month تقریباً گزر گئے، کچھ ڈیز رہ گئے، ان 2.5 months سپوز کر لیں، ان میں نے وہ پارے کمپلیٹ کرنے ہیں، کیونکہ اس کے بعد میں نے ہر حال میں حدیث کورس سٹارٹ ہونا ہے، اور جب تک میں یہ خود سے کمپلیٹ نہیں کروں گی، میرا خود سے مشن ہے، خود سے پلان ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کورس کی ریکوائرمنٹس نہیں ہے میرا خیال ہے اتنی کہ آپ پہلے یہ والا کمپلیٹ کریں تو آپ کو حدیث کورس میں داخلہ ملے گا، لیکن خود سے میرا یہ ہے کہ بس میں جلدی اس کو کمپلیٹ کروں ان 3 months میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے حدیث کورس سٹارٹ ہوگا اکتوبر سے، تو میری کوشش ہے کہ ان پاروں کو کمپلیٹ کروں۔ تو میں اب آپ کو دکھاتی ہوں اس کا سپارے کی جو آؤٹ لک ہے، وہ نا اس طرح کا ہوتا ہے، وائٹ پارا اس طرح کا، اور اندر سے نا یہ اس طرح دعائیں لکھی ہوتی ہیں فرنٹ پیج پہ، اور بیک سائڈ سے سارے ان کی جو جن جگہوں پہ ان کے برانچز ہیں ان کی جگہیں اور کورسز لکھے ہوتے ہیں، اور ادھر بھی یہ پیسٹ پیج، یہاں پہ دیکھیں دعائیں لکھی ہوتی ہیں، آپ کو دوسرے پارے پہ دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ میرا ہے 9th کلاس میں نے یہ اس پہ کور چڑھایا تھا، اس طرح سے ہوتی ہیں پیچھے سے نا دعائیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو اچھا، وہ جو پارا تھا نا وہ یہ ہے 9th کلاس میں نے جو سٹارٹ کیا تھا نا، دیکھیں ڈیٹ بھی میں نے لکھی ہوئی ہے، سوری کلاس بھی لکھی ہوئی ہے، تو اور 9th کلاس کی میری رائٹنگ دیکھیں کیسے میں نے رف رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے، اور کہیں پہ میں نے انگلش لکھا ہے، میری انگریزی چیک کریں ذرا، اتنی مجھے انگریزی آتی تھی اس ٹائم پہ، میں نے رومن میں لکھا ہوا ہے تفسیر جو ہے ساری، کہیں اردو بھی لکھی ہے، بٹ زیادہ دیکھیں ذرا آپ میرے اس ٹائم کی۔ اچھا، میں آپ کو پیپر پیٹرن بتا رہی تھی کہ پہلے جو ہے روٹ ورڈز ہوں گے نا، یہ دیکھیں سارے پیپر کے اینڈ میں روٹ ورڈز لکھے ہیں، یہاں پر ہماری تفسیر کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد یہ روٹ ورڈز یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، جیسے یہ اس طرح کے ورڈز آ جائیں گے اور آگے روٹ ورڈز لکھیں گے، کن ورڈز کے مجموعے سے ورڈ بنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ پیج ایسے ہی ہے، یہ سارے کچھ پیجز، یہ سارے پیجز ایسے ہیں جن میں روٹ ورڈز لکھے ہیں، ان کو ایک دفعہ گو تھرو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان میں سے ہی آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو کوشچنز ہیں وہ بھی ایسے ریفرنس آ جاتا ہے آیت کا، کہ اس آیت سے کوشچن ہے، اور پھر آیت جو ہے ہم قرآن سے اس آیت کو دیکھتے ہیں، مطلب یہ پارا ہمارے پاس نہیں ہوتا، صرف قرآن والا ہوتا ہے، ترجمہ جو یاد کیا ہوتا ہے نا، تو ترجمے میں سے ہی ہمیں آنسرز جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے کور چڑھایا تھا کہ میرا پارا جو ہے وہ سیف رہے، اور جو اب میں نے پارے لیے ہوئے ہیں نا
وہ سارے ایسے ہی رکھے ہیں میں نے. کچھ جو ہے نا کوئی 5-6 پارے ہوں گے جن پہ میں نے لیمینیشن شیٹ چڑھائی ہوگی، لیکن باقی سارے تقریباً ایسے ہیں. اب میں سوچ رہی ہوں سارا سیٹ کمپلیٹ ہو جائے تو ان پہ میں لیمینیشن شیٹ چڑھا کے پھر سیٹ کر کے رکھوں. تو اچھا، تو آپ کو آج کی میں نے روٹین بتا دی. انشاءاللہ کل پیپر دے کے میں ایک اچھی سی موٹیویشنل سی ویڈیو بناؤں گی، اپلوڈ کروں گی. اور تب تک کے لیے بہت سی دعائیں کیجیے گا کہ میرا پیپر بہت اچھا ہو. اور یہ آپ سب کے لیے موٹیویشن. آپ کو میں نے اس بارہ دکھایا کہ آپ سب بھی اس طرح تفسیر پڑھیں اور خود سے اپنے دین کے بارے میں جانیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.